صاحب ڈاکٹر صاحب محسن اختر کیانی صاحب جسٹس جو ہے وہ بڑے ناراض ہیں، بڑے خفا ہیں آپ سے. وہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کو بلائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں منسٹرز کو بلائیں گے. آخر آپ ان کی پریشانی دور کریں، ان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں، ورنہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ بھی وہیں پہ گئے ہوں گے صدیق صاحب کورٹ کے اندر. کیبنٹ سمیت پوری کیبنٹ لگ رہا ہے وہاں پہ حاضر ہوگی. میں تو حاضر ہوں جی، جب بلائیں گے میں چلا جاؤں گا، اس میں کیا اعتراض ہے؟ اگر وہ چاہیں گے بلائیں گے، سوالات پوچھیں گے تو ضرور جائیں گے جی. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. جب بھی عدالت بلائے گی ضرور جائیں گے. تو تارڑ صاحب کو کیا مسئلہ تھا کہ پریس کانفرنس انہوں نے کر دیا؟ اگر مسئلہ نہیں ہے تو میں بتاتا ہوں. جی میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے. ہمیں پہلے بھی جتنی مرتبہ شہباز شریف صاحب کو زندگی میں میاں صاحب کو بلایا ہے سب گئے ہیں، عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میاں نواز شریف صاحب نے بتایا کہ پتہ نہیں 155 پیشیاں یہ 160 پیشیوں پہ گئے تھے تو حاضر ہوئے تھے نا. جب بھی عدالت نے بلایا، جتنی مرتبہ بلایا، بعض مرتبہ روز بلایا، وہ روز آتے تھے لاہور سے، روز واپس جا کے پھر روز آ جاتے تھے. تو جتنی مرتبہ بلاتے تھے حاضر ہوں گے تو ہم بھی حاضر ہوں گے جب عدالت بلائے گی. سوال یہ تو آپ کا ٹھیک ہے، لیکن وہ باتیں جو جج کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے متعلق، اس پہ تھوڑی سی عدلیہ کو ذرا نظر ڈالنی چاہیے. یہ پچھلے کیسز کے اندر جہاں پہ کچھ ججوں نے اور سپریم کورٹ کے ججوں نے حوالے دیے اور یہ کہا کہ ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ جو عدالتیں ہیں وہ کوئی سیاسی ترجمانی کرنا شروع کر رہی ہیں یا کچھ ایسے ریفرنسز، اور اس سے بہت زیادہ سخت باتیں کی گئیں. آپ نے آج ویسے ہی اتنی سخت باتیں چلا دی ہیں پہلے کہ ان کو ریپیٹ کرنے سے یہ تو نہیں ہوگا کہ میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں گا، مگر یہ تو سب کو معلوم ہے کہ کچھ تو غلط ہوا ہے. کچھ تو غلط ہوا ہے کہ آدھی سپریم کورٹ ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہے، آدھی سپریم کورٹ دوسری طرف کھڑی ہو جاتی ہے. کچھ تو غلط ہوا ہے کہ آدھے جج جو ہیں وہ دوسرے ججوں کے حق میں بات شروع کر دیتے ہیں اور آدھے جج جو ہیں انہی ججز کے خلاف بات شروع کر دیتے ہیں. کچھ تو ہوا ہے کہ ایک کورٹ جو ہے وہ اپنے ہی سپیریئر کورٹ کو ایک کرٹیکل آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے، سپیریئر کورٹ جو ہے وہ نیچے والی کورٹ جو ہے اس کو ایک شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے. تو جہاں پہ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، جہاں پہ باقی تمام اداروں کو سوچنا چاہیے کہ عوام کا کانفیڈنس کیسے گین کرنا ہے، بالکل اسی طرح ججمنٹس بھی ایسی آنی چاہیے جس سے عوام کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو. مگر اگر آپس میں جج اکٹھے نہ ہو سکیں، 13 کا بینچ توڑو تو 8 کا بن جائے، 8 کا توڑو تو 5 کا بن جائے، 5 کا بھی ٹوٹ جائے تو 3 کا بنا دو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے میرے خیال میں ہم سب کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ یہ جو اس وقت تناؤ کی سچویشن ہے اور جو پولرائزیشن ہے اور آپس میں ایک دوسرے کی، اب میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں، تذلیل تو بہت سٹرونگ لفظ ہے، مگر آج جو آپ نے چلایا ہے، جو آپ نے اقتصابات چلائے ہیں، جو آپ نے بیپ کیا بار بار، اس سے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ تذلیل ہو رہی ہے یا نہیں. تو میرا خیال ہے کچھ ٹھہراؤ ہر ادارے میں آنا چاہیے. ہم سیاستدانوں میں آنا چاہیے، پارلیمان میں آنا چاہیے، عدلیہ میں آنا چاہیے. ہر جگہ پہ کوئی خاص قسم کا ٹھہراؤ، تھوڑا سا رکھ رکھاؤ، تھوڑی سی گریس آنی چاہیے کہ آپ فیصلوں پہ ہم تنقید بھی کریں، مگر یہ جو عدالتوں میں بیانات سیاستدانوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جو سیاستدان عدالتوں کے متعلق کرتے ہیں، دونوں مل کے سول سروس کے خلاف کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتی، اس سے کچھ فائدہ تو نہیں ہو رہا. آپ کا پوائنٹ آ گیا، نقصان ہو رہا ہے. آپ جانے کو بھی تیار ہیں کورٹ میں، اور آبویسلی آپ کے وزیر جو ہیں وہ آرٹیکل 248 کا حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں بلا نہیں سکتے. احمد عبیس صاحب اس سے پہلے ٹھیک ہے جہاں پہ پروٹیکشن ہے وہ ہے، لیکن میں تو آپ نے ذاتی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. ویسے مجھے بلائیں گے صدیق بھائی، ایسا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں ایز اے کیبنٹ صحیح ہے، پچھلے کچھ عرصے سے میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت سٹیپ آؤٹ کر رہے ہیں اور آپ بہت زیادہ ایک جیمز بانڈ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں دیکھ لیجئے گا، بڑا خطرناک سچویشن ہے. آپ کہہ تو رہے ہیں تو چلے آپ وہاں پہ جائیں، وزارت سے بھی جائیں، کنٹمپٹ بھی لگوا کے آ جائیں. مجھے نہیں، میں نہیں کامران صاحب، ایک وہ جیمز، یہ تو آپ نے بڑی مہربانی کی کہ جیمز بانڈ مجھے بنا دیا کہ وہ تو بچ کے نکل آتا ہے اور آخر میں اس کو کامیابی صرف جیمز بانڈ کو ہوتی ہے. مجھے فلم میں ہوتی ہے نا، ویلن نہ بنا دیں وہ ایک آنکھ والا. صدیق بھائی وہ فلم میں ہوتی ہے، ریئلٹی میں آپ جیسے جیمز بانڈ پکڑے جاتے ہیں، دھر لی جاتے ہیں پہلی پیشی میں ہی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ طلال چودھری صاحب کی طرح بین نہ لگ جائے آپ پہ. آپ ہمارا واحد سہارا ہے منڈے کے شو کا، تو پتہ چلے اسکرین پہ بھی آپ پہ بین لگ جائے. چلیں بہرحال دیکھیں کامران صاحب، یہ بھی
یہ بھی آپ نے ایک بڑا اچھا حوالہ دیا کہ طلال چودھری صاحب نے جو گفتگو فرمائی، میں اس دن وہاں پہ تھا، جس میں انہوں نے این آر او کے حوالے سے وہ ذکر کر رہے تھے. این آر او ہی تھی نہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں وہ میں پچھلی پہ کہہ رہا ہوں جو کنٹینٹ لگی ہے، میں اس پہ آتا ہوں بھی صدیق بھائی، وہ پچھلی والی میں بات کر رہا ہوں. میں ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ دیجئے. دیکھیں انہوں نے تو وہ کہا کہ وہ جن لوگوں نے اوتھ لے لیے تھے، وہ جو بھی پی سی او طریقہ کار غیر جمہوری دور میں پی سی او میں لے لیے تھے، انہوں نے ان کا ذکر کیا، اس پہ بھی ڈسکوالیفائی ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ نے آج یہ چلائی ہیں، اقتصابات چلائے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طلال صاحب کو تو 5 سال کے لیے نکال دیا جائے، باقی جو مرضی کہتا رہے؟ تو ایک سٹینڈرڈ بھی تھوڑا سا بالکل آپ کی واحد یہ بات ہے جس سے میں انکنڈیشنلی ایگری کرتا ہوں کہ ایکوالٹی ہونی چاہیے جسٹس کی ایکسیکیوشن میں، کہ اپلائی سب پہ ہونا چاہیے، اور بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں.